یہ دنیا میں رب العزت نے بھیجا ہے تو ظاہر جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے. تو یہ تو حقیقت ہے کہ ہم سب اپنی باری کے منتظر ہیں. کسی کی بھی باری کبھی بھی آ سکتی ہے. یہ وہ باری نہیں ہے کہ ایک انسان لائن میں پہلے ہے اس کی باری لگے گی, اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کی باری لگے گی. نہیں, یہ کبھی بھی کسی کی بھی باری لگ سکتی ہے. جوان ہو, بوڑھا ہو, مرد ہو, عورت ہو, نیک ہو, بد ہو, سب اپنی باری کے منتظر ہیں. تو رب العزت نے ہمیں بھیجا اور یہ بھی کہا کہ بھئی آزمائش ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ موت اور حیات کو رب العزت نے پیدا فرمایا ہے اس لیے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کر سکے تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے, کون احسن عمل کرتا ہے. تو بس یہی ہماری زندگی ہے کہ کوشش یہی کرنی ہے کہ جہاں کوئی موقع اچھے کام کرنے کا میسر آئے وہ میں کر گزروں. اور اس کے جو فوائد ہیں یہ میرے جسم پر بھی ہوتے ہیں, میرے معاملات پر بھی ہوتے ہیں, اچھے کام کے اثرات. اور جب اچھے کام کے اثرات میرے جسم پر بھی ہوتے ہیں, میری صحت پر بھی ہوتے ہیں, میرے معاملات پر بھی ہوتے ہیں, تو پھر جو اس کے الٹ جو بد کام ہے, جو برے کام ہے, لا محالہ اس کے اثرات بھی میرے جسم پر ہوں گے, بد اثرات میرے معاملات پر ہوں گے. رب العزت فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا, بلا شبہ وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں, واستکبروا عنہا, اور اس سے تکبر برتتے ہیں. تکبر برتنا, جھٹلانا تو ہو گیا صاف انکار کرنا, میں نہیں مانتا. تکبر برتنا, اللہ کا آرڈر فرمان آ گیا اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا. جیسا کہ ابلیس, رب العزت نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, اس نے سجدہ نہیں کیا. اب وجہ کیا بتائی, انا خیر منہ, کہ میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, میں اس سے اس لیے بہتر ہوں کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. بھلا میرا اور اس کا کیا مقابلہ, میرا اس کا کیا جوڑ ہے. اور انسانوں کی جہاں بہت ساری کمزوریاں ہیں ان میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے انسانوں کی, وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ہے نا, خلق الانسان ضعیف ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب پھر اس کے اندر کینہ بھی آتا ہے, بغض بھی آتا ہے, حسد بھی آتا ہے. یہ کمزوری ہے. ان کو بندہ ہٹانے کی کوشش کرے, پھر اس کا نفس مطمئنہ بن جائے. تو آسمانوں میں کہتے ہیں پاک مفسرین کہ سب سے پہلا ہونا یہی تھا, حسد اور تکبر, اپنے آپ کو بڑا جاننا, اور حسد کہ یار اتنی تقریم, اتنی تعظیم کہ یہ مکرم فرشتے اور اتنے سارے سب فرشتے اس آدم کو سجدہ کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے میری واہ تھی, میری شہرت تھی یہاں پر, میری نیک نامی تھی یہاں پر, اور مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی اس کو سجدہ کرنا ہے. یہ حسد پیدا ہوا, تکبر پیدا ہوا, اور یہی چیز اسے لے ڈوبی, اور یہی چیز انسان کو بھی لے ڈوبتی ہے اگر وہ ان چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے. تو فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا, وہ لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں, واستکبروا عنہا, اور اس سے تکبر برتتے ہیں, لا تفتح لهم ابواب السماء,
ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ یہ جنت میں جائیں گے یہاں تک کہ اون سوئی کے ناخے سے گزر جائے. اچھا آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے جیسا کہ حدیث میں نا کہ جو نیک ہوگا اس کے بعد بھی فرشتے آتے ہیں, مرد یا عورت ہو, بد ہوگا کافر ہوگا اس کے بعد بھی فرشتے آتے ہیں, روح قبض کریں تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ آتے ہیں. اچھا جو بد ہوگا اس کے بعد جہنم کے فرشتے آئیں گے, جو نیک ہوگا اس کے بعد جنت کے فرشتے آئیں گے. اور جو نیک ہوگا جو عمل صالح والا ہوگا اللہ رب العزت کا یعنی سچا فرما بردار ہوگا تو اس کے بعد فرشتے آ کر کیا کہیں گے, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ فرشتے اس کو کہیں گے اللہ پاک کی طرف سے کہ اے نفس مطمئنہ چلو آؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ آپ اس سے راضی ہیں وہ آپ سے راضی ہیں, میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ, میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اچھا اس کے جسم سے روح بے چین ہوگی نکلنے کیوں کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے کیا کیا مجھے نعمتیں ملنی ہیں, میری جان چھوٹ جائے گی یار اس چیزوں سے جس میں ابھی میں جھگڑا ہوں. اگرچہ میں پریشان تو ہوں لیکن یہ چیزیں میرے گناہوں کی معافی کا سبب ہے, یہ چیزیں میرے درجات کی بلندی کا سبب ہے, یہ چیزیں مجھے اللہ کے قریب کرنے کا سبب ہے, اور یہ چیزیں میری طبیعت اور میرے مزاج کو بیلنس کرنے کا سبب ہے. اگر یہ نہ ہو تو میرا دماغ خراب ہو جائے, میں بھی اپنے آپ کو سمجھتا کروں گا کہ میں بھی کچھ ہوں. لیکن یہ چیزیں جب آتی ہیں یہ آزمائشیں ٹوکرے لگتی ہیں پھر بندے کو احساس ہوتا ہے ہاں میں انسان ہوں, میں با اختیار نہیں ہوں, میں بے بس آدمی ہوں, میرے میں تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ آج خود اپنی طاقت سے اپنے سر کے درد کو ختم کر سکوں. اگر اللہ کا حکم تھا کیا بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اتراتا ہے, پھر بھی تکبر کرتا ہے, پھر بھی گھمنڈ کرتا ہے, کبھی اپنی عبادت پر کرتا ہے, کبھی اپنی نیکی پر کرتا ہے, کبھی اپنے پیسے پر کرتا ہے, کبھی اپنے علم پر کرتا ہے, کبھی اپنے خاندان اور برادری پر کرتا ہے. کچھ بھی نہیں آپ کے پاس یار کیا ہے. ہاں یہ ہے کہ یار جو رب العزت نے نظام حیات دیا نا اس کے مطابق زندگی گزارو گے پھر آپ کی بدلے بدلے آپ کے لیے پھر خیر ہی خیر ہے, آپ کے لیے مزے ہی مزے. اچھا اس کا جہاں اور فوائد ہے نا ان چیزوں کا اچھائیوں کا ان میں سے ایک فائدہ بڑا یہ بھی ہے جس کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے, اور وہ ہے نا یہ دل ہے نا دل, دل دماغ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آپ اس میں بات چیت کرتے ہیں یہ پرسکون ہوتے ہیں. کیا خیال ہے ہوتے نہیں ہوتے پرسکون ہوتے ہیں. اچھا جب یہ دونوں چیزیں پرسکون نہ ہو تو پھر آپ کے پاس مالوں کے انبار پڑے ہوئے ہو, اب دل اور دماغ آپ کا سکون نہیں ہے, یہ چیزیں فائدہ دیں گی نہیں دیں گی نا, بے چین ہے بندہ. اچھا پھر بندہ کا اچھا ہے میں یورپ پر ٹور لگا کے آتا ہوں, یہ شمالی علاقات میں یا ہمارے جو سیاحتی علاقے گھوم پھر کے آتا ہوں فریش ہو جاؤں, نہیں ہوگا بندہ. کیوں؟ یہ دونوں چیزیں اس کی بے چین ہے. جب یہاں دل اور دماغ میں سکون ہوگا پھر جہاں بندہ رہے گا پر سکون ہے. جب یہ دونوں چیزیں انسان کی بے چین ہوگی وہ جہاں بھی جائے گا بے چینی اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں یہ اچھائی اس نظام حیات کے مطابق بندہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دل اور اس کے دماغ کو پرسکون کر دیتا ہے. اور پھر یہی سکون سبب ہوگی, یہی اچھائیاں سبب ہوگی اس کے جسم سے روح بھی ایسے بے چین ہوگی نکلنے کو کہ میں جا کے اپنے جسم سے بس یہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, میں جسم کا ساتھ چھوڑ دوں اور فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں. جب اسے آسمان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر دیگر فرشتے جو اپنے معاملات میں آ جا رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں یہ کس خوش نصیب کی روح ہے, تو کہا جائے گا فلاں بن فلاں کی روح ہے. اس کا نام بھی لیا جائے گا, اس کے باپ کا نام بھی لیا جائے گا, اور پھر پہلے آسمان پر اس کو لے جایا جائے گا. پہلے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے, اسی طرح آگے تک جیسا کہ حدیث ہے. اور جو کافر ہوگا اس کے بعد بھی فرشتے آئیں گے, اور جیسا کہ قرآن مجید میں نا کہ اس کے جسم سے روح نکلنے کو تیار نہیں ہوتی کیونکہ
اس نے تو دیکھنا ہے کہ آگے تو میرا معاملہ بہت خراب ہے، اس سے زیادہ خراب ہے. اور فرشتے جیسے اللہ پاک فرماتا ہے نا، فرشتے اس کو مارتے ہیں، اسے ضرب لگاتے ہیں اور اس کے جسم سے روح کو کھینچتے ہیں اس کی، اور بڑی اذیت کے ساتھ اس کے جسم سے اس کی روح نکلتی ہے اور پھر اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے. پھر دیگر فرشتے پوچھتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، کس خبیث کی روح ہے؟ تو کہا جائے گا فلاں فلاں کی روح ہے، اور پہلے آسمان تک اس کو لے جایا جائے گا. اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، لا تفتح لهم ابواب السماء، جس کے اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ پہلے آسمان سے قبر کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا. تو جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، نہ وہ جنت میں جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. اور آپ فرماتے ہیں اسی طرح مجرموں کو بدلا دیتے ہیں. آگے فرمایا جہنم کا بستر ہے، جہنم کا بچھونا ہے، اور ظالموں کو ایسے بدلا دیتے ہیں. اس کے بعد رب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں شائستہ اعمال کیے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتے. یہ اللہ پاک کا قانون ہے. کوئی بندہ بولے یار بس میری تو بس ہوگی بھائی، میں تو بہت زیادہ پریشانیوں کو گھیر دیا ہے، میرے اب میری برداشت سے پائے. ایسا نہیں. پریشانیاں ہر انسان کو اتنی آتی ہیں جتنی وہ سہ سکتا ہے، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے، آزمائش میں نہیں ڈالتے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، شائستہ اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں. یہ ان چیزوں کے فوائد کس کی؟ اچھائیوں کی، بھلائیوں کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ تمام انسانیت خسارے میں بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے شائستہ اعمال، یہ اس خسارے سے بچے ہوئے لوگ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو حسنات ہیں، آپ کی بھلائیاں اچھائیاں ہیں، یذہبن السیئات، یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے، برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت فرمائی، فرمائی اتق اللہ حیث ما کنت، آپ جہاں بھی رہیں آپ اللہ سے ڈریں. یعنی جہاں لوگوں کے بیچ میں آپ کو ایسا کام نہیں کرتے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، اسی طرح جب آپ تنہائی میں بھی ہو تب بھی آپ اللہ سے ڈریں. اپنی سوچوں کو بھی آپ اچھا کریں، مثبت سوچیں نا. اتق اللہ حیث ما کنت، آپ جہاں بھی رہیں آپ اللہ سے ڈریں. اچھا، ہمارے جتنے بھی جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا حل بھی اسی ہے، تقویٰ میں، کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ہر تنگی سے نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق دیتا ہے اس کے وہاں کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے کچھ مل سکتا ہے. مگر شرط کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو سب سے اونچا جانوں، نیک جانوں، اور باقی جو کمزور ہیں عمل میں اور چیزوں میں ان کو میں ڈیگریڈ کروں. تقویٰ کا مطلب یہ تھوڑی کوئی. تو فرمائی اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی آپ رہیں اللہ سے کریں. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے 3 نصیحتیں فرمائی اور فرمایا کہ وَأَتْبِعْ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوہَا، کہ گناہ کے بعد نیکی کر لو. تمہورا، یہ نیکی آپ کے گناہ کو مٹا دے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رغبت دے رہے ہیں گناہ کی، نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سب انسان ہیں، یہ انسانی معاشرہ ہے، یہ فرشتے نہیں ہیں، اور فطرتاً ان کے اندر کمزوری موجود ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، جان بوجھ کے کر سکتے ہیں، انجانے میں کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں ان کے اندر. اس لیے فرمایا گناہ ہو جائے
تو گناہ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنی ہے، بلائی اچھائی کرنی ہے، تب وہ یہ نیکی بلائی اچھائی آپ کے گناہ کو مٹا دے گی۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ آپ نے لوگوں سے اچھے برتاؤ سے پیش آنا ہے۔ خلق حسن، اچھا برتاؤ۔ ہم لوگ عام طور پہ ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں خلق حسن کا، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اچھے اخلاق، ٹھیک ہے؟ تو اچھے اخلاق کا ایک ترجمہ یہ بھی اردو میں بنتا ہے اچھا برتاؤ، اچھا رویہ، یہ اچھے اخلاق کے اندر آ جاتا ہے۔ اب بندہ جب نیکی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوسرے کو کمتر جانے، بندہ اپنے اخلاق اچھے کرے، دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا کرے۔ اور میرے اچھے رویے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے ماں باپ۔ میرے اچھے رویے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے بھائی بہن۔ میرے اچھے رویے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے عزیزوں کا۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نفس مطمئنہ، تو نفس مطمئنہ ایسے تو نہیں بنتا، کیونکہ یہ نفس کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد میرے علم میں نہیں ہے کہ نفس کا کوئی اعلیٰ درجہ ہو۔ نفس کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو نفس مطمئنہ ایسے آسانی سے تو نہیں ملے گا نا۔ آپ میں سے کتنے بھائی کام کاج کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کیا بڑے آسانی سے بندہ پیسہ کما لیتا ہے یا بڑی اس میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے؟ بہت ٹائم دینا پڑتا ہے، چاہے بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بہت ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جب ایک بندہ کہتا ہے میرا نفس مطمئنہ بنے تو وہ آسانی سے تو نہیں بنے گا، اس سے تو آپ کو تکلیف جھیلنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ آپ احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ احسان کس کو بولتے ہیں؟ احسان کا ایک مطلب یہ ہے جیسا کہ حدیث جبرائیل میں کہ نماز ایسے پڑھو، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ خیال دل میں نہیں آتا، یہ خیال دل میں پیدا کرے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ احسان کا ایک مطلب اور بھی ہے جو عربی کی لغت کے اندر قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں، احسان کا ایک مطلب اور بھی ہے، اور وہ مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ احسان کرنا یا محسن اس کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کرتا، اس کی برائی کے جواب میں آپ اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، اس کو احسان بولتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو محسن کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا، تم احسان کرو، ان اللہ يحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ یہ محسن ہوتے ہیں، ان کو محسن کہتے ہیں جو کسی کی برائی کے جواب میں ان کی برائی کا ادا، کہ برائی کا بدلہ برائی میں دے سکتا ہے بندہ، جتنا اس نے کیا اتنا کر سکتا ہے، یہ اختیار ہے۔ لیکن ایک آدمی اپنے اختیار کو بھی چھوڑ دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، تو یہ بھی ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا، یہ احسان پر فائز ہو گیا، یہ محسن بن گیا۔ تو جب اس پروسیس سے بندہ گزرتا ہے تو پھر جو ہے انسان کا نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ عام طور پر معاشرے میں یہ شکایت ہوتی ہے میں اچھا کرتا ہوں، میرے اچھائی کے جواب میں سامنے سے رسپانس اچھا نہیں آتا، اس سے تو نہیں آنا، وہ نہیں آئے گا۔ آپ اپنے یعنی معاملات کے جواب میں ہیں، آپ کا مخالف ہے جو بھی سامنے ہے وہ اپنے معاملات کا جواب دے۔ اچھا، ان میں سے اکثر طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ چیز نا بدگمانیاں ہی ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، مثبت سوچ نہیں ہوتی، بدگمانی ہوتی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ بدگمانی پہ حسد پر بھی مارتی ہے انسان کو۔ یہ دونوں چیزیں بندہ نکال لے اور اپنے ذہن کو یہ اس پر یعنی اپنے نفس کو سمجھائے کہ یار یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، یہ سب اللہ کی تقسیم، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کوئی آگے ہے تو کوئی پیچھے ہے، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، بہت ساری صفات ہے نا، ان میں سے ایک صفت یہ کہ مقدم، مقدم مطلب آگے بڑھانے والا، جو آگے بڑھاتا ہے اس کی مرضی مقدم ہے بھائی۔ مؤخر، پیچھے کرنے والا، پیچھے لے جانے والا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اب انسان کو کسی کو اللہ آگے لے جاتا ہے اور کوئی بندہ پیچھے آ جاتا ہے، تو پھر انسان اس اللہ کی تقسیم پر اپنے آپ کو راضی کرے اور مثبت سوچے
اور یہ ہے کہ جب عبادت کرے اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرے اس کی زبان اس میں تر رہے ہمیشہ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے سکون سے بھر دیتا ہے. جب اس کا دل نور سے سکون سے بھرے گا پھر یہ جو پریشانیاں جو لاحق ہوتی ہیں جو پارٹ آف لائف ہے زندگی کا حصہ ہے تو اس میں انسان کے اوپر یہ چیزیں حاوی نہیں ہوتی. بڑا ریلیکس ہو کر انسان ان چیزوں کو فیس کرتا ہے. جب انسان اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے اور اس کا دل و دماغ زیادہ بدگمانی کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس پر حاوی ہوتی ہیں. ان کو بندہ اپنے پر حاوی ہونے نہ دے اور ان کے لیے کچھ چیزیں کرے کچھ اعمال کرے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے کوشش کرے ایک چیز یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہم نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں دعا. تو یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو شخص مرد یا عورت جوان بوڑھا جو بندہ فجر میں اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا پورا دن اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ کرے گا. کیونکہ ایک بات ہے دوستو انسان فطرتاً تو خیر پر ہوتا ہے نا. کل مولود یولد علی الفطرہ کہ فطرتاً انسان خیر پر ہوتا ہے. پھر یہ شیطان کی وجہ سے یہ بدگمانیاں انسان کو خیر سے ہٹا دیتی ہیں. تو جب بندہ یہ حصار اپنا باندھ لیتا ہے یہ اذکار پڑھ لیتا ہے صبح شام کے اذکار ہو گئے خصوصاً یہ 100 والی دعا صبح پڑھ لے عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسے سے شیطان کے شر سے اس کو محفوظ رہے گا. اب جتنا وہ شیطان سے دور ہوگا اللہ کے قریب ہوگا. اللہ کے قریب ہوگا ادھر خیر ہی خیر ہے بھلائی بھلائی ہے. اب جتنا اللہ سے دور ہوگا وہ شیطان کے قریب ہوگا اور شیطان کے قریب ہوگا ادھر شر ہی شر ہے فساد ہی فساد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایک دو منٹ کی بات ختم کر دیتے ہیں کہ دیکھیں نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھنا. اچھا ایک جگہ طالب علم بھی تھے ہمارے تو وہ سوال آپ سے بھی رکھتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہے نا سنتے بھی آپ لوگ. اس کا ترجمہ آتا ہے کسی کو؟ ہاں بھائی ترجمہ آتا ہے؟ ہاں ترجمہ آتا ہے مفہوم بتاؤ. ہاں کھول دے سینہ کھول دے میرے معاملے کو جو کام ہو اس کو آسان کر دیں. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا گرا کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں. ایسا ہی ہے نا. اچھا ہم نے کہا یار یہ جو ہم پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ تو اس کا یہ رب اشرح لی صدری میرا سینہ کھول دے اور یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کو میں آسانی پیدا فرما اور میری زبان کی گرا کھول دے. یہ ترجمہ اس کا ہوا. یہ ترجمہ مفہوم بھی یہی ہے کا مفہوم بھی یہی ہے. چلے بھائی یہ اس کا مفہوم اس کو مانتے ہیں. اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار یہ پڑھا یہ دعا کس نے پڑھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے. تو موسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف. یعنی ہمارے آپ کے تصور سے بھی زیادہ تکبر. ہم آپ تصور کرنا کہ یہ متکبر ایسا ہے ہمارے آپ کے تصور سے زیادہ تکبر میرے آپ کے تصور سے زیادہ سرکش ایسا تھا وہ. تو یہ سینہ کھول دے اس کا مطلب میں نے کہا یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے جو آپ کے منہ میں آیا بول دیں. سینہ کھول دے مطلب یہ ہے کہ میرے سامنے ایک داعی کے سامنے ٹھیک ہے نا آگے متکبر لوگوں نے بھی آنا ہوتا ہے. ایک داعی کے آگے انتہائی بدعمل لوگوں نے بھی آنا ہوتا ہے. ایک داعی کے آگے یعنی برے سے برے آدمی نے بھی آنا ہوتا ہے. تو اس نے بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ چوڑے سینے کے ساتھ ان کی رہنمائی کرنی. اس کا یہ مطلب یہ ہے. اچھا پھر اس کو مثال دی نا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ مجلس میں تشریف فرماتے ہیں. ایک نوجوان آیا. نوجوان نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ مسلمان ہو گیا تھا. اب اس نے کہا کہ مسلمان تو میں ہوں ایمان لے آیا ہوں
لیکن میری ایک عادت نہیں چھوٹتی، اس کی مجھے آپ اجازت دے دیں، باقی سب چیزیں صحیح۔ اچھا بھائی کون سی عادت آپ کی نہیں چھوٹتی ہے؟ کہا نا زنا، یہ عادت تھی جاہلیت میں، مسلمان ہوگا کہ یہ عادت میری نہیں چھوٹتی، اس کی آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اچھا صحابہ کرام تشریف فرما تھے، فطری بات ہے نا کہ ان کو تو فائدہ یا ڈانٹیں گے، تو کیسی باتیں کر رہے ہو رسول اللہ کے سامنے، تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، فطری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا کہ ہم چھوڑ ادھر آئے، نوجوان کو اپنی قریب بٹھایا اور نوجوان سے آپ نے گفتگو فرمائی۔ اب یہ ہے نا کہ شرح صدر اس کو بولتے ہیں، سینے کا کھلا ہونا، ورنہ آپ عام طور پر کیا کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے میں کسی کے پاس جا کر جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ کچھ دین جانتا ہے اور اس کے پاس جا کر اس طرح کی بات کرے؟ وہ کیا عام ایسا آدمی یہ سوچ رکھ سکتا ہے؟ تو تو خوفزدہ ہوگا، ہوتا کوئی فتوا جتنا چھاڑتے ہیں وہ لوگ مجھے جان سے نہ مار دیں۔ آگے ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی، آپ کا سینہ اتنا چوڑا تھا کہ وہ لوگ جرت کر لیتے تھے کہ آپ کے سامنے آ کے بات کرنے کی اس طرح ایسے ہی ہے نا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا ایک بات سنو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا پھر لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے ان کی ماں کے ساتھ بھی ایسا کرے۔ اچھا یہ بتاؤ تم اس بات کو پسند کرتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ بھی ایسا کرے؟ چلو ماں کا درجہ ہو بہن کے ساتھ، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، تو لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے ان کی بہنوں کے ساتھ بھی ایسا کرے۔ اچھا چلو آپ اس بات کو پسند کرتے آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کرتے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، قسم کھا کے کہتا ہے کہ لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے ایک اور درجہ ہے، بیٹی کا بھی درجہ ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی، چلو آ جائے نیچے درجے میں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرو تمہاری پھوپھی کے ساتھ بھی ایسا کرو؟ نہیں اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ کہا پھر لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے ان کی پھوپھیوں کے ساتھ بھی ایسا کرو۔ اچھا ایک اور چلو آ جاؤ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری خالہ کے ساتھ بھی اس طرح کا کام ہے؟ کہ اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، کہ لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ تو یعنی آپ جس کے ساتھ بھی بدکاری کرو گے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ بھی رشتہ کے ساتھ ہوگی نا، تو پھر جب اپنے لیے آپ پسند نہیں کرتے تو لوگ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ کتنے پیار سے آپ اس کو سمجھائیں، اتنی بات کافی ہو گئی؟ نہیں، رب اشرح لی صدری، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے لیے دعا کی، اللہ مغفر ذنبہ وطاہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ مغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر، وطاہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دو ان گناہوں سے چیزوں سے، وحسن فرجہ، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرماؤ۔ رسول اللہ نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب میرے لیے یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے لیے جن کے ساتھ میری مخالفت ہے میں دعائیں بھی کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دو، اس کو سمجھ دے دو۔ اگر پھر میری دعاؤں کے باوجود بھی وہ معاملہ درست نہیں ہے اس کا مطلب مجھ میں کمزوری ہے، پھر میری دعاؤں میں تاثیر نہیں ہے، پھر میرے عمل میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، پھر میں دیکھتا ہوں نہیں یار میرے عمل اپنی طرف سے پورے صحیح ہے، اس کے باوجود بھی سامنے معاملہ درست نہیں ہو رہا تو بندہ سمجھے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں میرے لیے خیر ہی ہوگا۔ اچھا یہ دعا، اس دعا کو کوشش کرے بندہ اپنے بچوں کو بھی سکھائے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے خود بھی پڑھے اور ان کو سکھائے بھی، ٹھیک۔ اگر جس بھائی کو یہ کہیں بھی ہم کس طرح مطلب اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو کن الفاظ کے ساتھ سکھائیں، انشاءاللہ درس کے بعد بیٹھے میں ان کو یہ بتا دوں گا کہ اس طرح وہ اس کو پڑھنے سکھا دیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کے پاس گئے تھے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ عداوت میں سب سے زیادہ سب سے مشہور ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے کیونکہ آپ کا سینہ اتنا چوڑا تھا۔ تو ہم اور آپ بھی جہاں دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں آپ بھائیوں کو ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو یہاں جو کمزوریاں جیسے انہوں نے موضوع انہوں نے دیا تھا، حالانکہ موضوع آسان بھی ہے لیکن مشکل بھی بہت ہے، کیونکہ باتیں بندہ کچھ بھی کر لے، بہت آسان ہے باتیں کرنا، لیکن اس چیز کو اپلائی کرنا اپنے اوپر یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ میں نے کہا آپ کا سنا قبول فرمائے۔ رب العزت ہم سب کو عافیت دے، کتاب و سنت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم دے، اور اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر ہمیں ہماری اولادوں کو استقامت دے، اسی پر اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری پریشانیاں ہیں کسی بھی حوالے سے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہماری پریشانیوں سے بدل دے، اور جو ہماری بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، میڈیکلی ہے، جنات و شیاطین ہے، نظر بد ہے، ہمیں ہمارے بچوں سے اللہ تعالیٰ ان اذیتوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ یہی باتیں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب آپ کے لیے خیر و برکت کا اور بھلائی کا طلب